الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے آج پارٹ 18 پر ہیں، 18ویں حصے پہ ہیں۔ اگلی آیت جو ورکشاپ کی ورک بک میں ہے وہ ہے سورہ الرعد، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 31 ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اگر بالفرض کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتے، ہلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کو کیوں لایا اس آیت کو کیوں استاد نے یہاں پہ لایا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پہ ایمان ہونے کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کو جان لینے کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ اور پاورفل چیز ہے۔ ہم عقیدے کے تعلق سے سمجھ چکے ہیں کہ اللہ پہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد سے ہمیں جو ہے رقیہ میں کامیابی ملے گی، اور اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، اس کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے علاج طلب کر رہے ہیں، رقیہ کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ شور نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں کہ میں رقیہ پڑھ تو رہا ہوں لیکن شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں۔ 50-50 ہوتا ہے ان کا یقین اور عقیدہ جو ہوتا ہے، اس پہ 100% یقین نہیں ہوتا کہ یقیناً مجھے شفا ہوگی۔ تو یہ 50-50 جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے، کیونکہ ان کو قرآن کی عظمت کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ جب ہم رقیہ کر رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یقین رکھ کر مانگو کہ آپ جو مانگ رہے ہو اللہ آپ کو دے گا۔ تو اسی طرح سے جب آپ رقیہ کر رہے ہو، اپنا علاج قرآن سے طلب کر رہے ہو، تو یقین رکھو کہ میں قرآن سے علاج کر رہا ہوں تو یقیناً مجھے شفا ہوگی۔ اب جیسا اس آیت میں آیا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ بھیجتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مردوں پہ بھیجتے تو مردے بات کرنے لگتے۔ تو یہ وہ عظیم قرآن ہے، یہ اس عظمت والا قرآن، اس رب العالمین، عظمت والے رب کا کلام ہے جو اللہ نے ہمارے پاس اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے آپ جو ہے یقین رکھ کر علاج کریں اور کیا کریں کہ مجھے شفا ہوگی۔ اور یہ آیت جو ہے ان لوگوں کا بھی رد ہے، دوسرا نقطہ جو ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ جادو کا جو علاج ہے وہ جادو سے ہی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو رقیہ بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کئی بار کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت جادو ہے، رقیہ سے اس سے نہیں ہو پائے گا، آپ جو ہے دوسرے طریقے اختیار کریں۔ وہ یا تو لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، یا تو پھر لوگوں کو دوسرے عامل لوگ جو غلط طریقوں سے جنوں سے علاج کرا رہے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری امت میں۔ یہ لوگ مسکین ہیں، یہ لوگ کمزور ہیں کہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ قرآن جو ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے یہ جو جادو ہے، سخت جادو ہے، تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اگر احد پہاڑ پہ، اتنا بڑا پہاڑ احد پہاڑ پہ اتارا جائے تو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر آپ کے ہمالیہ پہ اتارا جائے تو ہمالیہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ وہ قرآن جو اتنی عظمت والا ہے، جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، تو کیا یہ ایک جادو کسی نے اگر کسی پہ کرایا ہے، اس نے اگر کوئی گرہ لگا کے کاٹ لگا کے کوئی شیطانی عمل کیا ہے، اس پہ دم کیا ہے، تو کیا یہ قرآن اس شیطانی عمل کو، اس جادو کو نہیں توڑ سکتا؟ تو یہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کے عقیدے اور آپ کے یقین کا ہے۔ واللہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کئی پیشنٹ جو ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ معالجین کے پاس جاتے ہیں، معالج جو ہے کچھ دن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، علاج نہیں ہوتا ہے، 7 دن ہو جاتے ہیں، 10 دن ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کہتا ہے، تمہارا جادو بہت سخت ہے، اور جین بہت مضبوط ہے، تو نہیں ہو پا رہا علاج،
تو تم ٹرائی کرتے رہو یا تم کچھ اور طریقہ اختیار کرو. اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے بول کے اپنی چھٹی کرا لیتے ہیں. اب اس میں غلطی یہ ہے کہ قرآن تو کمزور نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کمزور جو ہے وہ معالج ہے کہ اس کے ایمان میں اور اس کے یقین میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ وہ اس جادو کے علاج میں علاج کر پا رہے قرآن کے ذریعے. یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آزمائش کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پیشنٹ کچھ اور وقت سفر کرے، کچھ اور وقت جو پریشانی یا تکلیف میں ہے اس میں رہے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے اس کے اس صبر پہ اجر دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو پھر کوئی اور گناہ ہے، کہیں اور کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو شفا رکی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. لیکن یہ بولنا کہ یہ سخت ہے، یہ جو تمہارا شیطان ہے وہ بہت شریر ہے اس لیے علاج نہیں ہو رہا ہے قرآن سے، تو یہ جملہ بولنا بالکل غلط ہے. قطعاً یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا تو یقین ایمان یہ ہے واللہ کہ اگر سورہ فاتحہ کی صرف الحمدللہ رب العالمین صرف پہلی آیت بھی اگر آپ پڑھیں، یقین کے ساتھ دنیا کا ہر جادو سے ٹوٹ سکتا ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ کا کلام ہے، اس کے آگے جادو، بڑے سے بڑا جادو ٹک نہیں سکتا. تو اس یقین سے جب بھی آپ کسی پہ علاج کریں، رقیہ کریں، یہ جو معالجین ہیں ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. آپ کا جین بہت سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بیچارے خود بھی اگر سیلف رقیہ بھی کریں تو ڈر ہے، نہیں میرا جین بہت سخت ہے، میرے پہ فائدہ نہیں ہوگا، مجھے بہت ایکسپرٹ راکی چاہیے. تو قوت راکی میں نہیں ہے، قوت معالج میں نہیں ہے، قوت اللہ کے کلام میں ہے. اور قوت بے شک موجود ہے، فرق تب آئے گا جب آپ اتنا یقین رکھیں گے. اور کتنی بڑی تعداد ہماری امت میں مسلمانوں میں ہے جو سنت سے دور ہیں، ان کے علماء بھی سنت سے دور ہیں، جو اہل البدع ہیں، ان کے جو گروہ ہیں، تو انہوں نے تو عام کر دیا ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سفید جادو، انہوں نے باقاعدہ فتوے دے دیے کہ جادو کا علاج جادو سے ہو سکتا ہے، اور سفید جادو کہتے ہیں. تو سفید جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو جادو ہوتا ہے، کالا جادو، سفید جادو، ہرا جادو، کوئی الگ الگ کلر کے جادو نہیں ہوتے، کوئی سفید کلر کا جن اور شیطان نہیں ہوتا ہے. تو جادو جادو ہوتا ہے. اور جیسے سورہ 102 میں اللہ رب العالمین، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس جادو کو خریدنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اگر آپ جادو سے علاج کرا رہے ہیں، آپ جادو خرید رہے ہیں، تو اس سے آپ نے اپنی آخرت خراب کر لیا، آخرت میں اب کوئی حصہ نہیں بچے گا. تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے کہ ہم سفید جادو کر رہے ہیں، ہم صاف عمل کر رہے ہیں، سفلی جادو کرنا غلط ہے. ان باتوں میں نہیں ہے. جادو جادو ہوتا ہے. ہر جادو جو ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کا جو حشر ہے وہ وہی ہے کہ آپ کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو ایسے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اب وہ جاتے ہیں پیشنٹ دیکھتے ہیں، تعویذیں لکھ لکھ کے دیتے ہیں، وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ رقیہ کرتے ہیں، بس ہر ایک کو تعویذ دیتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ نمبر گریڈز بنا کے دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جادوگری ہے. تو اس لیے آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، کبھی دل میں شک نہ آنے دیں کہ اس سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. شیطان آپ کو یہ وسوسے کرتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں، میں جو بہت شریر ہوں، تمہارا علاج اس سے نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے. اگلی آیت جو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 76 ہے، جس میں آیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت کمزور ہیں. یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں الفاظ آیا ان قید الشیطان کان ضعیفا. کانا کا جو لفظ آیا یعنی ہمیشہ، آلویز، یعنی ہمیشہ شیطان کی چالیں جو ہیں وہ کمزور ہیں. نہیں کتنے بار ایسا ہوتا ہے ہم رقیہ کر رہے ہوتے ہیں کسی پیشنٹ پہ،
تو جو شیطان ظاہر ہو جاتا ہے وہ ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے کہتا ہے کہ میں تیرا قتل کر دوں گا، میں تیرے گھر والوں کا قتل کر دوں گا، مجھے پتہ ہے تیرے کتنے بچے، میں تیرے بچوں کا قتل کر دوں گا، مجھے تیرا گھر پتہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اتنی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا جواب دینا ہے؟ ہم کو وہی جواب دینا ہے جیسے جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ میں جو ہوا تھا، اس کے بعد جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو ان جادوگر جب ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا۔ فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا اور بہت سخت دوں گا، پہلے تمہارے جو بھی ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، جو بھی اس نے سزا ان کو بتائی، ڈرایا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا فرعون سے؟ تم سے جو بنتا ہے کرو، تم جو بھی کر سکو گے وہ صرف یہ دنیا کی زندگی میں ہوگا۔ تو ہم کو بھی جب شیطان اس طرح کا وسوسہ کرے یا اگر چیلنج کرے تو اس کو یہی جملہ بولنا ہے، تم سے جو بن سکتا ہے کرو، جو بھی کر سکو گے وہ دنیا کی زندگی میں کرو گے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے ہمارا محافظ اللہ ہے، ہم کو شیطان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم کو یہ معلوم ہے جیسا اس آیت میں آیا کہ شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہے، تو وہ شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے، کمزور ہے، وہ بس اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو رقیہ سے روکنے کے لیے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ عظیم ہے، قرآن سٹرونگ ہے، رقیہ سٹرونگ ہے، اور شیطان کمزور ہے۔ تو یہ چیز کو ہم کو سمجھ لینا اس آیت سے۔ اگلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ دراصل وہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت کو ہمیشہ پڑھیں، اس سے یاد دہانی ہوتی ہے کہ شیطان ہی آپ کو ڈراتا ہے۔ آپ کو جب ڈر لگتا ہے ارے یار یہ کروں گا تو کہیں وہ لوگ مجھ پہ جادو تو نہیں کروا دیں گے، کہ وہ جادوگر جنوں میں سے بھی شیاطین میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں، وہ مجھ پہ جادو تو نہیں کروا دیں گے، وہ یہ تو نہیں کر دیں گے۔ تو جب یہ ڈر والے خیالات آتے ہیں کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ جب شیطان تم کو ڈرائے اپنے دوستوں سے تو تم اس سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور جب تم مجھ سے ڈرو گے تو جو ہے یقیناً حق کس کا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا ہی حق ہے۔ اگر آپ سچ میں مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرو گے۔ تو اس آیت سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، اکثر ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں جن کو شیطان جو ہے وہ شرارت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ گھر میں ہوتے ہیں، آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے، آپ کے کبڈ کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی، یا بازو کے کمرے کا دروازہ کھلا بند ہونے کی آواز آئی جبکہ وہاں کوئی نہیں ہے، یا لائٹ آپ کی جل بوجھ ہو گئی، یا نل میں سے پانی آیا، یا کچن میں گلاس گر گیا، یا آپ کو کسی کے چھت پہ چلنے کی آہٹ آ رہی ہے جبکہ کوئی ہے نہیں، یا آدھی رات کو آپ کو ڈرلنگ کی آواز آ رہی ہے جبکہ کوئی ڈرلنگ نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے شیطان شرارت کرتا ہے۔ تو ایسی جب شرارت ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ آپ کو ڈرائے۔ تو اللہ نے ہم کو اس آیت میں کیا سمجھایا کہ جب وہ تم کو ڈرانا چاہتا ہے تو تم کو اس سے نہیں ڈرنا، تم کو اللہ سے ڈرنا۔ تو تم کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے ایکشن پہ۔ اور الحمدللہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا گیا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، جب ان کو یہ آیت کا مفہوم سمجھایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تم مت ڈرو، ایسی چیزیں جب ہو رہی ہیں انوجول تو تم اپنے آپ کو ہمت سے رکھو، اللہ سے ڈرو اور اس سے مت ڈرو۔ تو جب یہ چیز کرتے ہیں لوگ تو الحمدللہ وہ اس کی ساری شرارتیں بند ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اس فائدے کو اس آیت سے سیکھنا ضروری ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں اس طرح کی، کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، جسٹ اگنور کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ کسی پہ رقیہ کرنے جائیں، علاج کرنے جائیں تو شیطان سے مت ڈرو، صرف اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو کہ جب آپ رقیہ کر رہے ہیں تو شیطان انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اکثر جو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں نقصان کر پاتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کسی ایک آدھ دکا کیس میں اگر شیطان حاوی ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا تو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، یا تو آپ کی کوئی کمزوری ہوگی یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، جو بھی ریزن ہوگا تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کو ڈر نہیں رکھنا، قوت شیطان میں نہیں ہے۔ شیطان سٹرونگ تھا اس لیے آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، شیطان اس لیے آپ کو تکلیف پہنچا پایا کیونکہ آپ کمزور تھے، آپ یا ایمان میں کمزور تھے، یا اللہ کے ڈر میں کمزور تھے، یا شیطان کو کمزور جاننے میں کمزور تھے۔ تو اس چیز کو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، انشاءاللہ جو ہے شیاطین کو آپ کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔
اگلی آیت جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ میرے بچوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ کون نا امید ہوتا اللہ کی رحمت سے؟ صرف جو ہے وہ کافر جو ہے وہ نا امید ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ تو جو بھی شخص علاج کر رہا ہے، رقیہ سے علاج کر رہا ہے، اس کا مسئلہ اگر ختم نہیں ہو رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، وہ اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ وہ یہ مان لے کہ میں کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، مجھ پہ تو وہ کسی کی لعنت پڑ گئی ہے، وہ یہ مان لے اگر کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، وہ یہ مان لے اگر کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری مدد نہیں کرے گا، تو جان لیجئے یہ کافروں کا عمل ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ کو کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے ان کے جیسا نہیں بننا ہے کہ آپ رحمت سے نا امید ہو جائیں کہ اتنے وقت ہو گیا، میں ٹرائی کر رہا ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، اب مجھے نہیں لگتا اس سے مجھے شفا ہوگی۔ یہ نا امیدی جو ہے وہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا عمل ہے۔ ہم جو ہے ایک ایمان والا جو ہے وہ کتنی بھی شدید تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا عقیدہ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے، دنیاوی تکلیف ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، ہمیشہ یہی مانتا ہے ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایز اے ایمان والا ہم کو نا امیدی سے بچنا ہے اور ہمیشہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ امپورٹنٹ نقطوں کو ہم کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جادو سے جادو کا علاج کرانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور قرآن کے جتنی پاورفل کوئی چیز نہیں، دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں ہے جو قرآن سے جس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح ایمان کی توفیق دے، قرآن کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنا علاج جو ہے وہ قرآن سے طلب کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔